نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ بیمار کو صبر کی تلقین۔ بعض اوقات مریض پر بیماری کی سختی یا لمبا عرصہ تک بیمار رہنے کی وجہ سے بے صبری کی سی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے۔ ایسے میں بیمار پرسی کرنے والے کو چاہیے کہ اسے صبر اور اس پر ملنے والے اجر کے بارے میں یاد دہانی کرائے، اور اس سلسلے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ واقعات سنائے۔ مثلاً زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار آنکھیں دکھنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کو تشریف لائے اور فرمانے لگے، زید تمہاری آنکھوں میں یہ جو تکلیف ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ صبر و برداشت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے آنکھ کی اس تکلیف میں صبر و برداشت سے کام لیا ہے تو تمہیں اس کے صلے میں جنت نصیب ہوگی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوڑھی خاتون کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ام الصائب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخار کی شدت سے کانپ رہی تھیں۔ پوچھا، کیا حال ہے؟ خاتون نے کہا، اللہ اس بخار کو سمجھے، اس نے گھیر رکھا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مریض کو بخار کی شکایت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مرض میری آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے بندے پر اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ آخرت میں اس کے حصے کی آگ کا بدلہ ہو جائے۔ ابن ماجہ۔ ایک اور حدیث میں عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رباح اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار کعبہ کے پاس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو عورت ہے، یہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور بولی، یا رسول اللہ، مجھے مرگی کا ایسا دورہ پڑتا ہے کہ تن بدن کا ہوش نہیں رہتا اور میں اس حالت میں بے پردہ ہونے لگتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت سے نوازیں گے، اور اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں کہ اللہ تمہیں اچھا کر دیں۔ وہ خاتون بولیں، یا رسول اللہ، میں اس تکلیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرتی رہوں گی، البتہ یہ دعا ضرور فرما دیجئے کہ میں اس حالت میں بے پردہ نہ ہو جایا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دراز قد خاتون ام ظفر کو کعبہ کی سیڑھیوں پر دیکھا۔ عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دو فرشتے یہ فرما کر بھیجتے ہیں کہ دیکھو وہ اپنے عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے۔ جب عیادت کرنے والے اس کے پاس آتے ہیں تب اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ تک یہ بات جا پہنچاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور فرماتے ہیں، میرے اوپر میرے بندے کا یہ حق ہے کہ میں نے اسے وفات دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر شفا دے دی تو اس کے پہلے والے گوشت و خون سے بہتر گوشت و خون پیدا کر دوں گا اور اس کی برائیوں کو بھی دور کر دوں گا۔ موطا امام مالک۔ تکلیف پر صبر کرنے اور اس صبر پر اجر ملنے کے سلسلے میں ایک خوبصورت اور قابل ذکر حدیث یہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو بھی کوئی قلبی اذیت، جسمانی تکلیف اور بیماری، کوئی رنج و غم اور دکھ پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بیمار بندہ ہو یا مسافری میں ہو تو اس کے اعمال نامہ میں وہ عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ صحت مند یا مقیم ہونے کی حالت میں کرتا تھا۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر کیا کہ وہ بڑی قسمت والا تھا، بغیر بیماری کے مرا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تجھے کیا معلوم اگر اللہ تعالیٰ اس کو بیماری میں مبتلا کرتے تو وہ بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی۔ موطا امام مالک۔ ان تمام احادیث کو باتوں ہی باتوں میں مریض کے سامنے بیان کرنے سے اس کا ذہن آخرت کے اجر و ثواب کی طرف متوجہ ہوگا اور بیماری کی شدت و بے چینی کی وجہ سے شکوہ و شکایت کا کوئی کلمہ اس کی زبان پر نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔